السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچر نمبر ہے 101، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم بیان کر رہے ہیں۔ جنگ بدر میں مشرکین مکہ کو عبرتناک جو ہے وہ شکست ہوئی، اور یہ وحشت ناک خبر ان پر بجلی کی طرح گری۔ 70 سردار جو ہے وہ قتل ہو گئے اور 70 ہی قیدی ہو گئے۔ تو اس کے بعد ایک غزوہ پیش آیا جسے غزوہ سویق کہتے ہیں۔ ہوا یہ کہ ابو سفیان جو تجارتی قافلے کو سلامتی کے ساتھ مکہ میں لانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن جب اس کو شکست کی اطلاع ملی تو اس کو بڑا طیش آیا، اور اس نے نظر مانی کہ میں اس وقت تک غسل جنابت نہیں کروں گا، نہ تیل استعمال کروں گا، یعنی کہ میں غسل ہی نہیں کروں گا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے بدر میں قتل کیے جانے والی اپنی قوم کے پیاروں سے بدلہ نہ لے لوں۔ اس سے ویسے کیا ثابت ہوتی ہے یہ بات کہ زمانے جاہلیت میں بھی غسل جنابت کیا کرتے تھے یہ مشرکین مکہ، کافر ہو کر بھی، یعنی کہ پاکی اور ناپاکی کا تصور ان میں تھا۔ چونکہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے اپنے آپ کو سمجھتے تھے، تو ٹھیک ہے شرک تو کرتے تھے، لیکن طواف ہو گیا اور چیزیں ہو گئی، تو یہ جو ہے وہ اس پر جو ہے عمل کرتے تھے، حج و نکاح۔ 2 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا، آخر کار ابو سفیان کو چین نہ آیا، تو وہ اپنی نظر یا قسم کو پورا کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ تو اس نے 200 کا لشکر جو ہے وہ تیار کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ 40 جو ہے گھوڑا سوار تھے اس میں۔ تو ابو سفیان کو یہ ڈر تھا کہ مسلمانوں کو میرے نکلنے کی اطلاع نہ ہو جائے، اس نے اس کو راز میں رکھا، اور جنگی حکمت عملی کے تحت اس نے عام راستہ اختیار نہیں کیا جو مدینہ کی طرف جاتا تھا، بلکہ اس کے الٹ جو ہے وہ چلا، یعنی کہ نجد کا اس نے راستہ اختیار کیا جو خاصا طویل بھی تھا۔ جب وہ تیب ایک مقام ہے پہاڑ کا، ادھر پہنچا تو اس نے پڑاؤ ڈالا۔ یہ مدینہ سے کہتے ہیں کہ 12 میل کے فاصلے پر یہ مقام تھا۔ یہاں پر اس نے پڑاؤ کیا، اصل میں وہ مسلمانوں کے حالات بھی معلوم کرنا چاہتا تھا۔ رات جب چھا گئی تو ابو سفیان نے اپنے جو ہے لشکر کو ادھر ہی چھوڑا اور سیدھا مدینہ جا پہنچا، اور یہودیوں کا جو قبیلہ تھا بنو نذیر، ان کے محلے جا پہنچا۔ تو اس کو یقین تھا کہ یہ جو ہے میرے ساتھ تعاون کریں گے، لیکن جب یہ بنو نذیر کا ایک یہودی حئی بن اخطب کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان جو کہ سردار ہے وہ ہے، تو سہم گیا، اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا، کیونکہ پیچھے بنو کنیکا کا میں نے بتایا تھا کہ وہ جلا وطن ہو گئے تھے۔ تو حئی کو خطرہ تھا کہ اگر مسلمانوں کو علم ہو گیا کہ ابو سفیان رات گئے میرے پاس آیا ہے تو میری خیر نہیں، تو اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ مایوس ہو کر ابو سفیان، ایک اور تھا جو بنو نذیر کا خزانچی تھا، سلام اس کا نام تھا، اس کے ہاں چلا گیا، تو اس نے اندر بلا لیا، اس نے اجازت دے دی آ جاؤ اندر۔
بلکہ اس نے ابو سفیان کو خوش آمدید کہا، بڑی پرتکلف قسم کی دعوت کی اور شراب تک اس نے اس کو پلائی۔ اور ابو سفیان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے بارے میں تازہ معلومات حاصل کی اور پھر راتوں رات ہی نا واپس چلا گیا۔ تو ابو سفیان نے نا ایک حرکت کی کہ اس نے نا اڑیز نامی مقام پر جب اس کا دستہ آیا نا تو انہوں نے نا کھجوروں کے جو درخت تھے نا کئی ادھر، تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے، وہ جلا دی اس کے نا درخت، اور کچھ گھروں کو آگ لگا دی۔ اس نے بے زبان جانوروں کا چارہ تک نہیں چھوڑا، اسے بھی جلا کر راکھ کر دی۔ اور جاتے جاتے اس نے ایک انصاری صحابی جس کا نام معبد تھا ان کو بھی شہید کر دیا، اور اس کے ساتھ ایک غلام بھی جو ان کا تھا نا اس کو بھی شہید کر دیا۔ یعنی کہ گویا درخت بھی اس نے جلا دیے، چارہ بھی اس نے جلا دیا، اور اس نے 2 صحابہ کو شہید بھی کر دیا۔ اور اس نے کہا میں نے اپنی قسم پوری کر لی، کہ میں نے کہا تھا میں غسل نہیں کروں گا، اپنے تائیں اس نے قسم پوری کر کے جلدی سے جناب واپس روانہ ہوا کہ مسلمانوں کو میری خبر ہوگی تو میرا تعاقب کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نا پتہ چلا تو آپ نے فیصلہ کیا کہ کفار قریش کا نا پیچھا کرنا چاہیے، تعاقب کرنا چاہیے، اور اس وحشیانہ فعل کا ان کو مزہ چکھانا چاہیے۔ آپ نے صحابہ کرام کو جلد از جلد نکلنے کا حکم دیا۔ تو 200 کا لشکر جو ہے نا ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تیار ہوا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی صحابی ابو البابا کو جو ہے ادھر مقرر کیا نائب، اور انصار اور مہاجرین میں سے 200 صحابہ کو لے کر جو ہے نا ابو سفیان کے تعاقب میں نکلے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 80 صحابہ تھے، تو بعض نے پھر اس طرح تطبیق دی ہے کہ کل افراد تو 200 تھے، اور جن میں 80 گھوڑا سوار تھے، 80 ان میں سے گھوڑا سوار تھے۔ اور یہ 5 ذوالحجہ 2 ہجری اتوار والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا روانہ ہوئے ہیں۔ ادھر نا ابو سفیان پر نا نبی علیہ السلام اور صحابہ کا رعب طاری تھا، وہ جلد از جلد نا مکہ پہنچنا چاہتا تھا۔ تو اس نے نا خطرہ بھانپ لیا کہ مسلمان تو میرا پیچھا کریں گے، وہ جلدی سے نا مکہ پہنچنا چاہتا تھا۔ اس نے نا اپنا جو اضافی سامان تھا نا، جو اسے بوجھ محسوس ہوا کہ جان بچانی مقدم ہے، جب وہ ہوتا ہے نا جہاز میں، بحری جہاز میں زیادہ لوگ بیٹھے ہوں تو اضافی سامان پھر دریا میں پھینک دیتے ہیں، اپنی جان تو بچاؤ۔ تو ابو سفیان نے بھی یہی کیا کہ اس نے نا اضافی جو سامان تھا نا، ستو کے تھیلے تھے اس کے پاس، اس نے وہ پھینکنے شروع کر دی۔ تو اسی وجہ سے نا اس غزوے کا نام غزوہ سویق، ستو والا غزوہ ہو گیا، کیونکہ وہ ستو پھینک کر بھاگ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخر وہ نا بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب آپ پہنچے ہیں نا ادھر تو آپ نے کڑکڑہ قدر تک پہنچ گئے، تو آگے جانا آپ نے مناسب نہ سمجھا اور آپ واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ آپ نے کل 5 دن جو ہے نا، یعنی کہ 2 ہجری تھی نا یہ 5 ذوالحجہ، تو گویا 10 ذوالحجہ کو آپ واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ اب ستو ساتھ لائے تھے، تو اس لیے سے غزوہ سویق جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کو ایک شبہ پڑ گیا، اشکال پیش آ گیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو دشمن سے لڑے بغیر ہی واپس آ گئے ہیں، تو یہ ہمارا سفر جہاد میں شمار ہوگا کہ نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ تمہیں اجر و ثواب پورا ملے گا اور تمہیں غزوے کا ثواب بھی ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے پھر یہ غزوہ جو ہے نا یہ وہ ہاتھ تو نہیں آیا، لیکن پھر وہ جو ہے نا واپس آپ آ گئے۔
दूसरा गजवा पेश आया जिसे ज़ी अमर कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गजवे सवीक से वापस तशरीफ़ लाए तो आपने ना जुल्हज्जा और मुहर्रम का जो है ना तकरीबन सारा महीना मदीना में बसर किया। वजह हुर्मत वाला भी महीने थे ना, ये लड़ाई करना मना होती है, तो आपने फिर ना मदीना ही में बसर किया। तो आपको ना जसूसी निज़ाम से ये इतला मसूल हुई कि बनु सलबा के इलाके में ज़ी अमर इकट्ठे होने। ये कबीला था एक, वो मुसलमानों पर चढ़ाई करने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए ना मदीना के इर्द गिर्द हमला कर रहे थे, ताकि मुसलमानों को जिस कदर हो सके नुकसान जो है वो पहुंचाया जाए। तो ये ना एक शख्स था जिसका नाम था दुसूर, ये उसने ये काम किया था, इसको भड़काया था। ये अपने कबीले का सरदार था और बड़ा बहादुर जो है ना बहादुर आदमी था। खबर ये पाते ही नबी अलैहिस्सलाम ना वो इसकी जो है ना सरकोबी के लिए मुसलमानों को निकलने की दावत दी कि ये तो इकट्ठे हो गए हैं और 400 के अफराद इकट्ठे हो गए, तो हमें इनका मुकाबला करना चाहिए। हाँ, नबी अलैहिस्सलाम ने फिर 450 सहाबा का लश्कर जो है ना लेकर मदीना से रवाना हुए। आपके पास घोड़े भी थे। तो ये ना सबसे बड़ी फौजी मुहिम थी कि यानी कि बदर के बाद 400 बल्कि 450 अफराद का लश्कर, पीछे 200 था ना, तो अब 450 का लश्कर आपके साथ जो है ना रवाना हुआ। इस बार आपने ना नाइब आपके जो दामाद हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको ये शरफ़ हासिल हुआ। आपने फरमाया कि तुम नाइब बनो मदीना के। नबी अलैहिस्सलाम यूँ समझ लें कि मुहर्रम के आखिर में ना रवाना हुए, लेकिन वाक़दी ने कहना कि 12 रबी अव्वल को जुमेरात को रवाना हुए। लेकिन इस बात पर इत्तफाक है कि मुहर्रम जो चढ़ गया तो गोया 3 हिजरी जो है वो शुरू हो गया। तो ये वाक़या पेश आया गज़वे ज़ी अमर। फिर आप ना ज़ुल्क़स्सा की तरफ निकले हैं। सहाबा किराम को ना ज़ुल्क़स्सा में बनु सलबा का एक शख्स मिला। ये वही है जो कि चढ़ाई करने को तैयारी कर रहा था मदीने को। तो उसका नाम जब्बार था। सहाबा किराम ने उसे गिरफ़्तार कर लिया। उससे फिर तफ्तीश करनी शुरू कर दी। कहाँ का इरादा है? उसने कहा मैं तो मदीना जाना चाहता हूँ, यसरब। उन्होंने पूछा यसरब में क्या काम है? कहता मैं अपने रोज़गार के सिलसिले में निकला हुआ हूँ। उन्होंने पूछा क्या तुम्हारा किसी लश्कर के आसपास से गुज़र हुआ है या तुम्हें अपनी कौम की कोई नई खबर मिली है? उसने कहा नहीं, मुझे कोई खबर नहीं अपनी कौम की, मैं तो उनसे अलग होकर अपना रोज़गार की तलाश में निकला हूँ। मुझे इसे ज़रूर पता चला है कि दासूर जो है ना अपनी कौम के साथ मिलजुल कर कोई मंसूबा बना रहा है। ये मालूमात हासिल करके सहाबा किराम ने इसको दरबार नबूवत में पेश कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने जब कौम के हालात मालूम किए तो आपने उसको इस्लाम की दावत दी, जब्बार को, तो वो मुसलमान हो गया। तो उसने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, वो आपका हरगिज़ सामना नहीं करना चाहते। वो आपकी ना आमद के बारे में मामूली सुन गुन भी मिल गई तो वो फरार होकर पहाड़ है ना इर्द गिर्द उसकी चोटियों पर चढ़ जाएंगे। मैं आपको आपके साथ चलूँगा और उनकी कमज़ोरियों से आपको आगाह करूँगा। कैसा ईमान है? पहले अपनी कौम के साथ था, अब नबी अलैहिस्सलाम के साथ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना इस जब्बार को बिलाल के सुपुर्द किया कि बिलाल इसको नमाज की, दीन की तालीमी जो है ना तालीम दो, इस्लाम की शरई अहकाम की। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम को वो जब्बार लेकर ना एक बस्ती में ले गया। वहाँ ना देहाती थे। जब उन्होंने देखा ना देहातियों ने,
تو وہ اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ انہوں نے نا فوراً سارا علاقہ خالی کر دیا اور پہاڑوں پر چلے گئے، اور انہوں نے نا اپنے بال بچوں کو بھی پہاڑوں پر پہنچا کر چھپا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک آدمی کا بھی آمنا سامنا نہیں ہوا، اتنے وہ ڈر گئے۔ لیکن آپ نا نیچے سے دیکھ رہے تھے، آپ کو نظر آ رہا تھا کہ وہ حرکت کر رہے ہیں پہاڑوں کے درمیان۔ ظاہر ہے کوئی مویشی ہوں گے، بچے چھپتے تھوڑی ہے۔ تو آپ نا ایک چشمے پر پہنچے، وہاں پر پڑاؤ ڈالا تو ادھر تیز بارش ہو گئی۔ جب تیز بارش ہوئی تو آپ کے کپڑے بھیگ گئے، تو آپ نے رفع حاجت کے لیے نا بارش میں ہی جو ہے نا آگے تشریف لے گئے۔ تو آپ جب وادی ذی امر میں اپنے نا گیلے کپڑے رفع حاجت کی آپ نے کی، پھر گیلے کپڑے کو نا سکھانے کے لیے ادھر نا درخت پر ڈال دیے، اور خود درخت کے نیچے آپ نے آرام فرمانے لگ گئے کہ یہ بارش میں بھیگا ہوا جو ہے نا لباس وہ خشک ہو جائے۔ دوسری طرف صحابہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ داسور کو پتہ چلا، یہ وہی جو کہ سردار تھا، تو اس نے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ہیں، بڑا اہم موقع ہے، تو توبہ نعوذ باللہ میں آپ کو شہید کر دوں۔ اس نے نا تلواروں میں سے ایک بڑی تیز دھار تلوار چنی اور گلے میں لٹکا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیش قدمی کرنے لگا، حتیٰ کہ آپ کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی تلوار میان سے نکال کر سونت کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی پر شکن تک نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا، آپ نے لیٹے لیٹے ہی اطمینان سے فرمایا، مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ جبریل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور اس کے سینے پر نا اس کے دھکا مارا، اس کو تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار تھام لی اور اس کے سر پر کھڑے ہو گئے اور وہی سوال کیا، اب تمہیں کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا، جی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کہ کلمہ پڑھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے اسلام لانے کی بڑی خوشی ہوئی۔ آپ نے اس کی تلوار اسی کو عنایت فرما دی۔ وہ جانے کے لیے مڑا اور دوبارہ آپ کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرنے لگا کہ اللہ کی قسم، احسان کرنے کے معاملے میں آپ مجھ سے بہتر ہے، حالانکہ میں آپ کو شہید کرنے آیا ہوں، پھر آپ کا موقع آیا تو آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہوں کہ تم پر احسان کروں، کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا مقام زیادہ ہے۔ اب یہ نا اسلام کا داعی بن کر واپس لوٹا۔ وہ قبیلے والے بڑا انتظار کر رہے تھے کہ بلکہ وہ خوشخبری کا انتظار کر رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ نعوذ باللہ شہادت کی اطلاع ملے گی۔ انہوں نے آتے ہی پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا بنا؟ تمہیں تو انہوں نے بھرپور موقع بھی دے دیا تھا، اور تلوار ہم دیکھ رہے تھے، دور سے یہ دیکھ رہے ہوں گے نا، تمہارے ہاتھ میں چمک بھی رہی تھی۔ تو دور نے کہا کہ اللہ کی قسم ایسا ہی تھا، لیکن ہوا یہ کہ میں نے نا اپنے قریب ایک بڑے لمبے دراز قد سفید آدمی کو دیکھا۔ اس نے میرے سینے کو دھکا دیا تو میں پیٹھ کے بل گر گیا۔ میں نے جان لیا یہ جو اس نے مجھے دھکا دیا کوئی انسان نہیں ہے، اتنا لمبا قد، وہ جبرائیل تھے نا، جبریل علیہ السلام، تو یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ چنانچہ میں نے فوراً اقرار کر لیا کہ وہ اللہ کے نبی و رسول ہے، اور میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ تم جو ہے نا اسلام کو قبول کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے پھر یہ آیت مبارکہ کریمہ نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم،
اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تم پر نعمت نازل فرمائی سے یاد کرو جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائے تو اللہ نے انہیں تم پر ہاتھ ڈالنے سے روک دیا۔ تو جو ہے نا، اب یہ نہیں ذکر کہ کتنے لوگ ایمان لائے، بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا سفر کا تقریباً سارا مہینہ نجد میں بسر فرمایا۔ محرم کے بعد آپ گئے تھے نا، اور پھر آپ کسی لڑائی کے بغیر واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ لیکن واقعی نے کہا یہ 11 دن ہے، بعض نے مہینہ کا ہے، تو یہ ٹھیک ہے، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب کہیں جاتے تو 3 دن ویسے ہی قیام کرتے تھے تاکہ دشمن پر رعب طاری رہے۔ ہاں ایک ضروری وضاحت سن لیں، یہ نا واقعہ 2 بار پیش آیا ہے، یعنی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا نا۔ ایک اور واقعہ ہے کہ نا اس کا نام غورس تھا، اس نے بھی نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اکیلا دیکھ کر نا آپ کی تلوار سے آپ کہا کہ کون بچائے گا، تو آپ نے فرمایا اللہ۔ جب اس نے یہ بات کہی نا تو اس کے ہاتھ سے آپ تلوار گر گئی، تو پھر آپ نے اس کو معاف کر دیا، لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اس نے یہ وعدہ کیا کہ میں آپ کے خلاف کسی جنگ کا حصہ نہیں بنوں گا۔ تو اس لیے یہ سمجھ لیں، انہوں نے لکھا بھی ہے کہ یہ 2 الگ الگ واقعات ہیں، کیونکہ ادھر آپ نے کیا سنا ہے کہ وہ ایمان لے آیا، اور ایک واقعہ کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لایا، اس نے یہ کہا کہ بھی میں آپ کے خلاف کسی قوم کی مدد نہیں کروں گا، پھر بھی آپ جبر تو نہیں اسلام میں، پھر آپ نے ان کو چھوڑ دیا۔ ایک غزوہ ہے جی، اس کا نام بحران ہے۔ اب ہوا یہ کہ غزوہ ذی امر سے واپسی کے بعد ربیع الاول کا پورا مہینہ، محرم سفر اور آگے کیا آ گیا 3 ہجری چل رہا ہے، 3 ہجری، ربیع الاول کا پورا مہینہ یا اسے کچھ دن کم مدینہ منورہ میں بسر فرمائے، پھر ایک اور غزوے کے لیے بحران نامی علاقے کی طرف تشریف لے گئے۔ وجہ کیا ہوئی؟ آپ کو یہ اطلاع موصول ہوئی، آپ کے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ بنو سلیم کی بھاری تعداد بحران میں جمع ہے اور یہ لوگ مسلمانوں پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور یہ نا بڑا عدنانی قبیلہ تھا اور دور دراز تک پھیلا ہوا تھا اور حجاز میں بھی آباد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوے کی تیاری شروع کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت عملی سے اس کو بھی راز میں رکھا۔ میں نے بتایا نا آپ کا یہ تھا کہ آپ رازداری سے مدد لیتے تھے، بتاتے نہیں تھے، کہ آپ نے یہ نہیں بتاتے تھے میں نے جانا کس طرف ہے۔ اور اب عبداللہ بن ام مکتوم کو آپ نے مدینہ منورہ میں نائب مقرر فرمایا، اور 300 صحابہ کرام کے ساتھ با نفس نفیس نکلے۔ تو ابن اسحاق کے مطابق یہ ربیع الاخر کا 3 ہجری میں غزوے کے لیے روانہ ہوئے ہیں، بڑا جمادی الاولیٰ کہہ لیں یا ربیع الاخر کہہ لیں، تو یہ 2 مہینوں میں سے قریب قریب تھا۔ آپ بڑی تیزی کے ساتھ بحران کی طرف بڑھے ہیں، تو ادھر جب ایک رات کے فاصلے پر پہنچے تو انہیں بنو سلیم کا ایک آدمی ملا۔ صحابہ کرام نے بنو سلیم اور ان کے لشکر کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ انہوں نے بتایا وہ تو پچھلی رات منتشر ہو کر وادی کی طرف لوٹ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اس کو ایک صحابی کے سپرد کیا گیا کہ یہ راز نہ افشا کر دے باہر جا کر۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ سفر کا آغاز فرمایا اور بحران پہنچ گئے، لیکن یہاں بھی انوکھا ہی حال تھا۔ جو آپ کو اطلاع ملی تھی، کوئی نہ بندہ زاد، ویران سناٹا دور دور تک، لیکن پھر آپ نے مناسب سمجھا کہ یہاں کچھ عرصہ قیام کیا جائے، چنانچہ آپ نا 10 دن باہر رہے، اور پھر واپس جنگ کی کوئی نوبت پیش نہیں آئی، اور واپس جو ہے وہ آپ تشریف جو ہے وہ لائے ہیں۔ اب ایک سریہ پیش ہے، سریہ سمجھتے ہیں نا، سریہ اسے کہتے ہیں
جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود نہ جائیں، کسی کو بھیجیں۔ اب نا مسلمانوں نے نا ان کی نا شاہ رگ پر حملہ کیا تھا، مکہ والوں کی، ان کی جو تجارتی راستے تھے نا وہ کاٹ کر رکھ دیے تھے، تو انہیں بڑی پریشانی تھی، اور حتیٰ کہ جو ارد گرد قبائل تھے نا مسلمانوں نے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا، تو وہ جو ہے نا مکہ والے بڑے پریشان تھے کہ ہم ان کی جو ہے نا روزی کا سبب جو تھا وہ تجارت ہی تھی گرمی سردیوں میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے راستوں پر بیٹھ گئے تھے، بلکہ ارد گرد کے قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ صفوان بن امیہ تھا جی، یہ قریش کا ایک سردار، وہ اپنا لشکر شام لے جانا چاہتا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سا راستہ اختیار کرے۔ آخر کار وہ ایک دن نا غصے سے پھٹ ہی پڑا، ہیں جی، اور بولا، دل کی اس نے بڑاس نکالتے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اس کے ساتھیوں نے ہماری تجارتی شاہراہ کو ہمارے لیے بالکل بند کر دیا، اب سمجھ میں نہیں آتا کس سے نمٹے۔ وہ تو ساحل سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتے، ساحل پر ہی بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی قافلہ ادھر سے گزرے تو اس کو لوٹ لے، ہیں جی، تو اور ساحل کے رہنے والے لوگوں نے بھی ان سے صلح کر لی ہے، ان کو اپنے ساتھ ملا لیا، ہیں جی، اور ان لوگوں کے ساتھ خوب گل مل گئے ہیں، کون سا ہم راستہ اختیار کریں۔ یہ نا اپنے محفل میں بڑے غصے سے کہہ رہے ہیں، واقعی آپ کو اندازہ لیں کسی کی دکانداری بند ہو جائے تو اس کو کتنا غصہ چڑھے گا، وہ غصے کا اس کو نا کانپ رہا تھا غصے سے، ہاں جی۔ کہتے ہیں ہم اپنے ہی شہر میں مکہ میں بیٹھے بیٹھے کب تک وہ اپنا پہلے ہم والا مال کھاتے رہیں گے، وہ تو ختم ہو جائے گا، کھاؤ تو خون بھی خالی ہو جاتا ہے، کنواں بھی، ہمارے پاس تو کچھ نہیں بچے گا، تو ہم تو گرمی میں شام اور سردی میں حبشہ پہنچ کر تجارت کرتے ہیں۔ جب صفوان بن امیہ کا غصہ دیکھا تو ادھر ایک اور سردار بیٹھا تھا، اسود اس کا نام تھا، اس نے ایک نئی تجویز پیش کی، اس نے کہا ہم نا ساحل کا راستے چھوڑ دیتے ہیں، جو پہلے جس راستے پر جاتے تھے وہ راستے نہیں اختیار کرتے، وہ نا عراق کا راہ اختیار کرو، عراق کی طرف جاؤ، یہ راستہ مجھے پتہ ہے لمبا ہے، یہ نجد سے ہو کر شام کی طرف جاتا ہے، لیکن قریش کے جو عام لوگ جو ہے نا وہ اس سے ناواقف ہیں۔ تو صفوان نے اسود کی یہ تجویز سنتے ہی کہا میں تو یہ راستہ جانتے ہی نہیں، یہ کون سا راستہ ہے؟ تو اس نے کہا اچھا تو کیا میں تمہیں رہبر کا بتا دوں، میں رہنما بھی تمہیں دے دیتا ہوں، تم اس رہنما میں کی قیادت میں وہ تمہیں بے خطر لے جائے گا۔ ہاں، کہتا ہے یہ ٹھیک ہے۔ صفوان نے بے تابی سے پوچھا وہ کون ہے جس پر میں اپنی آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتا ہوں؟ اسود نے کہا اس کا نام فرات ہے، فرات، وہ راستوں کو خوب جانتا ہے اور وہ کئی بار سفر کر چکا ہے۔ بعد میں صفوان نے فرات کی طرف پیغام بھیجا، بلایا، بات چیت کی، ہیں جی، اور اس نے کہا کہ میں عراق کے راستے سے جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر فرات نے اپنی خدمات پیش کر دی کہ ٹھیک ہے جی، نجد کا علاقہ بے آب و گیا ہے، یعنی کہ ادھر پانی نہیں ہے جدھر تم جانا چاہتے ہو، میں تمہیں باخوشی نجد اور عراق کے راستے سے لے چلوں گا، اور نبی علیہ السلام ان کے صحابہ کی آمد ادھر ہے ہی نہیں، لیکن یہ راستہ اشد ضرورت کے وقت اپناتا ہوں میں۔ تو صفوان نے کہا جہاں تک پانی نہ ہونے کا تعلق ہے، سردی کا موسم ہے، پیاس اتنی کوئی نہیں لگتی، سردی ہوگی نا تو وہ کوئی بات نہیں، تم چلو، ہمیں پانی کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ فرات نے سارا معاملہ طے کر کے شام جانے کی تیاری شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر نا آ کر انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے کہ دشمن کو ہلاک کرنے کا نا ذریعہ یہ ہے کہ اس کی جو ہے نا معاشی بائیکاٹ کر دیا جائے، جیسے آج کل نہیں ہم کرتے، فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو،
فلاں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس نے کہا نا کہ بھی قافلے کے راستوں پر نبی علیہ السلام بیٹھ گئے ہیں، اور دوسرا اس نے کہا کہ ارد گرد کے جو بدو دیہاتی لوگ ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے دشمن ایک بھی اچھا نہیں، دوست جتنے ہوں کم ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے یہی دو اصول ہیں۔ آج ہم یہ جتنے بھی آج ملکوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں نا، وہ اپنے دوستوں، اس کے دوست اور دشمن کا بھی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ اسرائیل ہے، اس کے پیچھے امریکہ ہے، پاکستان ہے تو اس کے پیچھے چائنا ہے، روس سے بھی ہم دوستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے بات، یعنی کہ آج کے دور میں بھارت کے خلاف جتنے ہمارے دوست ہو جائے اتنے ہی کم ہیں۔ تو یہی تو صفوان بن امیہ نے کہا ہے کہ ارد گرد کے دیہاتیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہمارا یعنی کہ ناکہ بند کر کے رکھ دیا۔ حالانکہ آپ نے ان کو ہدایت دے کر وہ چوری ڈاکے کرتے تھے، چوریاں کرتے تھے، تو چوریاں رک گئی، انہیں ہدایت مل گئی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو گئے۔ ہر بندہ تو امن چاہتا ہے، تو انہیں اسلام میں امن نظر آیا کہ نہ چوری نہ ڈاکہ، ہر بندہ دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ ہوا یہ کہ قافلہ لو جی روانہ ہو گیا۔ اب فرات کی قیادت میں قافلے کا اندازہ لگائیں کتنا، 300 مسکال سونے اور چاندی کی ڈلیاں۔ اوروں نے بھی اپنا پیسہ ڈالا، کیوں؟ تاکہ جتنا پیسہ ہوگا اتنے ہی وہ پھر خریداری کریں گے نا۔ تو یہ نا کئی افراد کے ساتھ یہ روانہ ہوا۔ اب قافلے والوں کا ساتھ جانے والوں میں عبداللہ بن ابی ربیعہ، حویتب، ابو سفیان بھی تھا قافلے میں، جن کے سردار قسم کے لوگ، اور چاندی کے برتن تھے قافلے میں، اور ان کا وزن 30,000 درہم تھا۔ اور یہ قافلے کی قیادت صفوان بن امیہ ہی کر رہا تھا، یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا قیادت کرنا، تو صفوان بن امیہ جس نے بڑا غصہ کیا تھا نا وہی کر رہا تھا۔ فرات کو اجرت پر ان کی رہبری کر رہا تھا، ہاں جی۔ اور قریش نے تجارتی قافلے کی خبر بالکل خفیہ رکھی۔ مکے سے جب نکلے ہیں نا، انہوں نے کسی کو اطلاع نہیں دی، راتوں رات نکلے ہیں تاکہ مسلمانوں کو پتہ نہ چلے، واقعی نہیں پتہ چلا، لیکن اللہ کی مدد آ کر رہتی ہے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ نعیم بن مسعود تھے، یہ ابھی کافر ہی تھے، مسلمان کوئی نہیں ہوئے تھے۔ یہ مدینہ آئے، یہ اپنی قوم کے مذہب پر تھے۔ انہوں نے سمجھ کے نا کافر ہے تو تجارتی قافلے کی خبر دے دی کہ اپنا بندہ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا خندق کے موقع پر انہوں نے بڑے ذہین ترین آدمی تھے یہ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس وقت حالت کفر میں تھے۔ تو ہوا یہ کہ جب یہ آئے تو بنو نذیر کے محلے میں کنانہ بن ابی عقیع کے ہاں قیام کیا۔ تو مدینہ آئے تو وہاں شراب و کباب کی محفل سجی۔ اس محفل میں نا سلیت صحابی بھی موجود تھے۔ یہ شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی۔ آپ کہیں گے جی شراب اور صحابہ کرام، بھئی شراب ابھی حرام ہونے کا حکم نہیں نہ آیا تھا۔ تو سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ نعیم پر جب نشے کا غلبہ ہوا نا تو مدینے میں تو بیٹھا تھا، تو انہوں نے مستی میں آ کر نا صفوان بن امیہ کے تجارتی قافلے کا بھید کھول دیا، اس لیے کہتے نشہ حرام، ہاں جی۔ تو اس کے میں بتایا اتنا سونے چاندی کے برتن ہے، بڑا مال ہے، وہ نشے میں جھوم کر نا نعیم نے کہہ دیا۔ یہ اب جو صحابی تھے نا سلیت، ان کے کان کھڑے ہو گئے، ہمیں تو اس کی اطلاع نہیں، اتنا تگڑا شکار۔ انہوں نے نا فوراً اٹھے، محفل سے اٹھے، بھاگم بھاگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے اور آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ اللہ کے رسول فلاں علاقے سے، راستوں سے ابو سفیان، صفوان بن امیہ قافلہ جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطلاع پاتے ہی بلا تاخیر 100 شاہ سوار صحابہ کو قافلے کے تعاقب کے لیے روانہ فرمایا، خود نہیں گئے، تو اس لیے سکت سریا، اور زید بن حارثہ کو پہلی مرتبہ امیر بنایا، حالانکہ یہ غلام تھے، پتہ ہے نا
آزاد کیا تھا، امیر مقرر فرمایا۔ تو یہ جو ہے نا لشکر جمادی الاخر 3 ہجری نومبر کے مہینے میں روانہ ہوا۔ میں نے کہا نا سردی کا موسم تھا، اس نے کہا جی ہمیں چلو پیاس نہیں لگے گی۔ اسلامی لشکر بڑی بڑک رفتاری سے جو ہے نا قریش کے نئے تجارتی راستے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ اپنے انجام سے بے خبر اطمینان سے جا رہے تھے کہ اب ہم محفوظ ہیں، ہاں جی، اور فرات جو ہے نا وہ رہنمائی کر رہا تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اس کی اطلاع مسلمانوں کو ہو چکی ہے اور وہ ہمارے تعاقب میں ہے۔ ابھی وہ نجد کے کردہ نامی چشمے پر تھے نا، اس لیے اسے سریہ کردہ کہتے ہیں۔ اللہ کے شیر ادھر پہنچ گئے جی، چپٹ پڑے۔ تو کفار قریش کے قافلے والوں نے جب اس ناگہانی یلغار سے ایسے بدحواس ہوئے، ان کے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا، وہ اپنا سارا ہی مال و متاع چھوڑ کر جانیں بچا کر فرار ہو گئے۔ ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا، لڑنے کے لیے تو وہ نکلے نہیں تھے، اپنے آپ کو وہ محفوظ سمجھ رہے تھے، کوئی دفاعی پوزیشن بھی نہیں تھی۔ تو انہوں نے پھر یہی سمجھا کہ چھوڑو پیسہ، جان بچاؤ۔ تو سارا قافلے کا ساز و سامان مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ کہتے ہیں یہ چاندی کا بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ قافلے کا جو رہبر تھا نا فرات، وہ قابو آ گیا۔ تو مسلمانوں نے نا اس کو گرفتار کر لیا۔ جب وہ گرفتار کر لیا، باقی تو سارے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس کو نا پکڑ کر انہوں نے قافلے اس جو ہے نا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر جو ہے نا مدینہ پہنچے۔ اب اندازہ 1,00,000 درہم تھے۔ کتنے؟ چاندی کے ہوتے تھے درہم۔ اتنا بڑا شکار مسلمانوں نے ہاتھ لگائے۔ یہ ہوتا ہے اللہ جب رزق دے، واللہ خیر الرازقین، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء۔ دیکھا 1,00,000، یعنی کہ وہ نکلے اس لیے تھے کہ مسلمانوں کو پکڑا کر آ جائے۔ یہی ہوا نا، اللہ ایسے ہی دیتا ہے، جب دیتا ہے نا کہ چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ یہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، چاندی مطلب 1,00,000 درہم اس وقت کتنے حساب سے تھے۔ نبی علیہ السلام نے 5واں حصہ نکالا، پتہ ہے نا 5واں حصہ آپ اپنے لیے رکھتے تھے، گویا 20,000 بنیں گے جی درہم۔ 20,000 درہم آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں خود نہیں رکھتے تھے، یعنی کہ یہ آپ کے ثواب دی تھا کہ کس کو دے، اور آپ بیواؤں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، غریبوں کا اسی سے خیال رکھتے تھے، اور باقی انہی کا ہوتا تھا۔ یہ اصول تھا، باقی انہی کو دے دیا، باقی جو گئے تھے۔ بڑی بات ہے جی، ہیں یہ 100 آدمی میں نے کہا تھا گئے، 100 آدمی کا بھی 10-10 ہزار تقریباً آ ہی گئے، تقریباً اس سے تھوڑا سا کم۔ اچھا، فرات نا قیدیوں میں شامل تھا، یہ قریش کا جاسوس تھا۔ کہتے ہیں غزوہ بدر میں بھی گرفتار ہوا تھا، لیکن مسلمانوں کی گرفت سے نکل باقا تھا۔ صحابہ کرام کو اس پر بڑا غصہ تھا۔ سیدنا ابو بکر نے اس کے ساتھ عمدہ باتیں کی۔ حضرت ابو بکر نے کہا ابھی بھی وقت ہے، باز آ جاؤ، اگر اس بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچ نکلا تو میں پھر کبھی نہیں بچوں گا۔ تو اس نے یہ کہا کہ بھی یہ واقعی بڑا خطرہ ہے۔ ابو بکر نے اسے ترغیب دی، اسلام کے فضائل بیان کی کہ مسلمان ہو جاؤ۔ جب اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے بھی پہلے اسے دعوت یہی دینی تھی، آپ نے فرمایا مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے یہ پیشکش قبول کر لی، تو فرمایا تمہاری جان بخشی کر دی جائے گی، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں یہ بہت اچھا مسلمان ثابت ہوا، یعنی کہ بعد والی زندگی، بعد تو دھوکہ دے جاتے ہیں نا، 1-2 نے دھوکہ بھی دیا، لیکن یہ بعد میں بڑا اچھا جو ہے نا کہتے ہیں مسلمان ثابت ہوئے، یعنی کہ قافلے کی رہنمائی کے لیے نکلے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی طرح رہنمائی کر دی۔ فرمایا کہ بے شک تم میں کچھ ایسے لوگ ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا تھا ہم ان کے ایمان کے سپرد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔